السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس اور اجلاس سے متعلق جو بریفنگ ہے، فیصلے ہیں پی ڈی ایم کے، ان کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کروں گا، آگاہ کروں گا۔ اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ میرے ایک سخت سوال پر مائنڈ کر گئے، غصہ کر گئے۔ یہ بھی بڑا حیرانگی کی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے غصہ کیوں کیا، مائنڈ کیوں کیا۔ سوال تھا سمپل سا، اور جو حقیقت بھی ہے، مطلب انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ سوال نہیں بنتا۔ تو اس سوال کے حوالے سے بھی میڈیا میں یہ ڈسکشن بھی چل رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو کہا کہ بھئی میں مفاہمت کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ میں مفاہمت کرتا ہوں، اگر تو کرتا ہوتا تو پھر مجھے 30 سال میں کیا ملا ہے۔ مطلب مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی میں اگر چاہتا تو وزیر اعظم بن سکتا تھا، مطلب میں نے مفاہمت کی یہ خبریں، آپ لوگوں کا یہ موقف ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اس پر ڈیٹیل میں بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، شہباز شریف کے حوالے سے جس طرح شہباز شریف صاحب نے ایک جملہ کہا کہ پی ڈی ایم اگر غیر فعال رہا ہے 3 مہینے، کیونکہ میرا سوال تھا، سوال بھی بتاتا ہوں میں، تو کیا میں نے کیا ہے؟ یہ شہباز شریف کا تھا، لیکن ان کے تیور بدلے ہوئے تھے، بالکل نارمل انہوں نے جس طرح بیہیو ہوتا ہے وہ نہیں تھا، وہ غصے میں تھے اور مجھے کہا کہ یہ ٹویسٹ نہ کریں، اور آپ ایک ذمہ دار جرنلسٹ ہیں، پلیز اس کو ٹویسٹ نہ کریں، اور بحث برائے بحث جو آپ کر رہے ہیں، مطلب میں نے 1-2 لقمہ بھی بیچ میں ڈال دیا تھا۔ ویسے میں اس کے قائل نہیں ہوتا کہ صحافی بحث کرے کسی سیاستدان کے ساتھ۔ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ سوال کر لیں، آگے جواب ان کی مرضی ہے سیاستدان کی، وہ نو کمنٹس کر دے تو نو کمنٹس، اس پہ بھی ہمیں اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے، حالات ایسے تھے کہ مجبوراً مجھے بیچ میں ایک آدھا لقمہ دینا پڑا، جس کو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی بحث برائے بحث کر رہے ہیں، یہ بھی طعنہ مجھے دیا۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی میاں نواز شریف اجلاس میں موجود تھے، آج کے اجلاس میں، تو میں نے سوال یہ تھا میرا، پہلے میں سوال بتاؤں کہ میں نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا، یہ جو آخری آپ لوگوں نے پریس کانفرنس اگر مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی سنی ہے تو اس میں آخر میں نے سوال کیا ہے، تو میرا جواب دے کے انہوں نے پریس کانفرنس ختم کر دی۔ تو سوال یہ تھا کہ میں نے کہا میاں صاحب، آپ جب سے جیل سے رہا ہو کر آئے ہیں تو میاں صاحب، بڑے میاں صاحب خاموش ہیں، ان کا بیانیہ خاموش ہے، وہ تقاریر نہیں کرتے، جلسے اٹینڈ نہیں کرتے ویڈیو لنک کے ذریعے، تو یہ کیوں ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پی ڈی ایم بھی 3 مہینے غیر فعال رکھا، تو اور پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ رابطے ڈسکنیکٹ رکھے، تو آپ جو ہے، آپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ مفاہمت کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ بیانیہ کس کا چلے گا؟ مزاحمتی بیانیہ نواز شریف کا چلے گا یا مفاہمتی بیانیہ آپ کا چلے گا یا مزاحمتی بیانیہ نواز شریف کا چلے گا؟ سوال یہ تھا، لیکن سوال پورا بھی کرنے نہیں دیا شہباز شریف نے۔ ان کو بہت اتنے جذباتی ہو گئے، غصے میں ہو گئے کہ انہوں نے میرا سوال بھی پورا نہیں کرنے دیا۔ میں نے زبردستی سوال بھی ایسے ہی جان چھڑا کر سوال پورا کر لیا۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں، پی ڈی ایم غیر فعال تھا تو میں نے نہیں کیا تھا، کیا میں نے کیا تھا؟ اور نواز شریف آج اجلاس میں شریک تھے، تو میں نے جملہ کہا بیچ میں نے کہا وہ بھی 3 مہینے کے بعد شریک ہوئے نا، تو اس کو انہوں نے بحث برائے بحث کا طعنہ دیا مجھے۔ اور لیکن اس کے بعد کہا جی جو آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں مفاہمت کر رہا ہوتا ہوں، تو اگر میں مفاہمت کرتا تو پھر مجھے 30 سالوں میں ذاتی طور پر مجھے کیا ملا ہے؟ پی ڈی ایم کے جلسے، کراچی کا جلسہ اگر کینسل ہوا تو وہ کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ شفاف انتخابات ہونے چاہیے اور قانون اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ میں نے 2 انٹرویوز میں بھی آپ لوگوں کو وضاحتیں دے چکا ہوں، یہ بھی کہا انہوں نے، اور مفاہمت کے حوالے سے بہرحال انہوں نے ڈینائی کر دیا، لیکن جذباتی ہو گئے اور پھر کہا کہ آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، اس کو آپ اس اینگل سے اور اس طرح ٹویسٹ نہ کریں وغیرہ وغیرہ۔
یہ ہوئی کہانی شہباز شریف کی۔ اب ڈسکس میڈیا میں یہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جذباتی کیوں ہوئے، کیا شہباز شریف صاحب کو پی ڈی ایم کے اجلاس میں اسی طرح کا ہی کسی نے تانا دیا ہے؟ یہ بڑے سوالات ہیں۔ یہ میں کوشش کروں گا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو شریک لوگ تھے، قائدین تھے، رہنما تھے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے، ان میں سے کسی سے بات ہو جو اجلاس میں موجود تھے، تو ان سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب نارملی میڈیا کے ساتھ اتنے جذباتی نہیں ہوتے، اتنا غصے میں نہیں ہوتے، لیکن کیوں اچانک بھڑک گئے، مائنڈ کر گئے؟ تو کوئی اس طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہو، کوئی اندر کسی نے تانا دیا ہو جو میاں صاحب کے ابھی زخم بھرے نہ ہو، پھر اوپر سے میں نے سوال ڈال دیا۔ تو یہ کچھ چکر ہے میاں صاحب کے مائنڈ کرنے کا، ایسے مائنڈ نہیں کیا میاں صاحب نے۔ تو شہباز شریف صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ کیا میں نے پی ڈی ایم کو غیر فعال رکھا 3 مہینے، میری رائے یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کی وجہ سے ہی پی ڈی ایم غیر فعال رہا 3 مہینے، کیونکہ شہباز شریف جب تک اندر تھے، جیل میں تھے، تب تک میں یہ نہیں چاہتا خدا نخواستہ کہ شہباز شریف جیل میں ہی رہے۔ جیل میں جب تک تھے، ایک حقیقت ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تب تک جب تک جیل میں تھے تب تک پی ڈی ایم فعال تھا اور پی ڈی ایم تحریک عروج پر تھی۔ میاں صاحب کا بیانیہ جو ہے میاں نواز شریف کا، وہ بھی سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ جب سے شہباز شریف صاحب باہر نکل کے آئے ہیں اور انٹرویوز دیے کہ میں میاں صاحب کو، بڑے بھائی کو پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو پاؤں بھی پکڑوں گا اور مفاہمت کے لیے راضی کروں گا، تو اس کے بعد میاں صاحب اچانک خاموش ہو جائیں، رابطے بھی نہ ہوں پی ڈی ایم کے سربراہ کے ساتھ، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ، مولانا کے ساتھ 3 مہینے میں کلیم کر رہا ہوں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میاں نواز شریف 3 مہینے تقریباً مولانا فضل الرحمان سے رابطے میں نہیں رہے۔ کل شام کو رابطہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 3 مہینے کے بعد۔ تو لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے ابھی نئی مشکل میں پھنسے ہیں، جو ویزا کا معاملہ ہے، تو اس کی وجہ سے پھر پی ڈی ایم یاد آ گیا ہے ان کو۔ میں دوپہر کے ویلاگ میں یہ بات کر چکا ہوں، لیکن ابھی کیسے پی ڈی ایم یاد آ گیا؟ اور جلسہ بھی کراچی میں رکھا ہے۔ کراچی میں سندھ میں نون لیگ کتنی شرکت کرے گی مجھے بتائیں نا، آپ لوگ بتائیں۔ ہاں، لاہور میں اگر کہیں یہ جلسہ ہوتا پی ڈی ایم کا، پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ نون لیگ بھرپور شرکت کرے گی۔ اب نون لیگ کی قیادت تو شرکت کرے گی، یہ سمجھ لے کہ یہ پی ڈی ایم کا تو ہے علامتی طور پر بظاہر، لیکن یہ جے یو آئی کا جلسہ ہوگا کیونکہ سندھ میں جے یو آئی کو کراؤڈ بہت زیادہ ملتا ہے۔ لیکن بہرحال جلسہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ اس سے پہلے 21 اگست کو پی ڈی ایم کے فیصلوں کے بارے میں بتاؤں گا درمیان میں، اس کے بعد پھر میں کچھ سوالات شہباز شریف کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کے حوالے سے، میاں نواز شریف کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، سوالات ضرور اٹھاؤں گا۔ نون لیگ کی قیادت، ان کا جوابات ان سے لینے چاہیے۔ تو پی ڈی ایم نے جو فیصلے اناؤنس کیے ہیں کہ ایک تو 21 اگست کو اسٹیئرنگ کمیٹی ہوگی، اس کی میٹنگ ہوگی پی ڈی ایم کی، اور 28 اگست کو کراچی میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا۔ 29 اگست کو کراچی میں ہی جلسہ اناؤنس کیا گیا ہے۔ باقی ظاہر خطے کی صورتحال، افغانستان کی صورتحال اور موجودہ حکومت کے جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن حکومت کر رہی ہوتی ہے، جو میڈیا پر قدغن لگا رہی ہوتی ہے، میڈیا کی زبان بندی کی جا رہی ہوتی ہے، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہوتا ہے اداروں کے ذریعے حکومت کی جانب سے، تو ان تمام معاملات پر بھی بریفنگ دی گئی اور تشویش کا بھی اظہار کیا گیا۔ لیکن جلسہ فی الحال ایک اناؤنس کیا گیا ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نون لیگ کے حوالے سے میرا تو خیال یہ تھا، شہباز شریف صاحب، مجھے کسی دوست نے کہا کہ آپ نے سخت سوال کیا، سوال غلط نہیں تھا لیکن سخت تھا۔ میں نے کہا یار میں نے تو سخت کیا مطلب، میں نے تو اس کو نرم کر کے کیا ہے سوال، اس کو ابھی ہولا ہاتھ رکھا تھا۔ میرا تو ایک اور سوال تھا جو میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ میں نے سمجھا کہ یہ زیادہ سخت ہو جائے گا، اسی لیے میں نے کم سخت والا سوال کر دیا۔ زیادہ سخت والا میری نظر میں یہ سوال جو میں نے ذہن بنایا تھا کہ یہ سوال پوچھوں گا شہباز شریف صاحب سے، کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میاں صاحب 3 مہینے خاموش رہے، ان کا مزاحمتی بیانیہ خاموش رہا، مریم نواز خاموش رہیں، سوات جلسے میں شہباز شریف کو بھیج دیا میاں صاحب نے، بڑے میاں صاحب نے خود تقریر نہیں کی، مریم نواز کو بھی نہیں بھیجا،
مطلب پی ڈی ایم کو غیر فعال کر کے رکھا، مولانا کے ساتھ رابطے ڈسکنیکٹ کر دیے پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ۔ تو اب میاں صاحب اب جب اپنی مشکل میں پھنس گئے ہیں تو میاں صاحب کو پی ڈی ایم یاد آ گیا ہے اور پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم پھر سے یوز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرا سوال تھا، لیکن میں نے کہا یار اس میں شاید زیادہ مائنڈ کریں گے، تو پھر میرے ذہن میں وہ سوال آ گیا، فوری طور پر میں نے سوال ڈال دیا، اس کو بھی میاں شہباز شریف صاحب نے مائنڈ کر دیا ہے۔ تو بہرحال ابھی یہ اچھی بات ہے، ایک تو اچھی بات میری نظر میں یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے قائدین کے درمیان روابط بحال ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ گزشتہ روز 3 مہینے کے بعد نواز شریف نے رابطہ کیا ہے، ان کے ساتھ مشاورت کی ہے۔ اب نون لیگ آگے کیا کرے گی، بیانیہ کون سا چلائے گی، اور مفاہمت کرے گی یا مزاحمتی بیانیہ چلائے گی، شرکت کس طرح کرے گی پی ڈی ایم کے اجلاسوں کے اور پی ڈی ایم کے جلسوں میں علامتی شرکت ہوگی، جس طرح مولانا کے آزادی مارچ کے دنوں میں شرکت کی تھی نون لیگ نے، صرف شہباز شریف ہی آئے تھے اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں کچھ وہ آئے تھے، لیکن کارکنان مسلم لیگ نون کے مولانا کے آزادی مارچ میں نہیں تھے۔ تو بہرحال ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف نے ایک جملہ کہا تھا سلیم صافی کے ساتھ انٹرویو میں، آپ لوگوں نے سب لوگوں نے سنا ہوگا، اس میں یہ کہا تھا تو غلط جملہ، بات غلط تھی، درست بات نہیں کی تھی۔ جملہ یہ کہا تھا کہ پی ڈی ایم بنا تھا تو میں جیل میں تھا اور پی ڈی ایم ٹوٹا تو بھی میں جیل میں تھا۔ پہلی بات تو میں نے کہہ دی تھی اپنے ویلاگ میں ایک میں کہ پی ڈی ایم جب بنا تھا شہباز شریف جیل میں نہیں تھے۔ شہباز شریف پی ڈی ایم کے یعنی جس دن بنا ہے پی ڈی ایم اس دن اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی میں شریک تھے۔ اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں جو اے پی سی ہوئی تھی، میں خود موجود تھا وہاں پہ، میں نے کور کیا اس کو، اور پھر میں نے ویڈیو نکال کے دیکھی تو اس میں موجود تھے۔ یہ جو بات کی ہے کہ پی ڈی ایم بنا تھا تو میں جیل میں تھا، تو یہ غلط بات ہے۔ پی ڈی ایم بنا تھا تو شہباز شریف موجود تھے اجلاس میں، اور بریفنگ میں بھی بیٹھے ہیں، اجلاس میں بھی بیٹھے ہیں، بریفنگ میں بھی، جس میں اناؤنس کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، ادھر سے بلاول صاحب بیٹھے ہیں، ادھر سے آفتاب شیرپاؤ، ان کے ساتھ شہباز شریف، کیونکہ شہباز شریف تھوڑا لیٹ آئے، شروع ہو چکی تھی بریفنگ۔ جو کانفرنس ہال تھا، اے پی سی روم تھا، اس میں سے سب سے آخر میں نکلے تو لیٹ پہنچے، تب تک شیرپاؤ بیٹھ چکے تھے مولانا کے ساتھ، تو شہباز شریف نے مناسب نہیں سمجھا کہ شیرپاؤ سے کرسی لے کے وہ بیٹھ جائیں، تو ساتھ میں بیٹھ گئے تھے۔ ویسے شہباز شریف کو بیٹھنا چاہیے تھا، بڑی پارٹی کے حساب سے ہوتا ہے نا، جس کی جتنی بڑی پارٹی ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس حساب سے اہمیت اور نمائندگی دی جاتی ہے۔ تو شہباز شریف نے لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو جملہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم بنا تھا تو میں جیل میں تھا، پی ڈی ایم ٹوٹا تھا تو میں جیل میں تھا، اس کے بعد یہ نکل آئے۔ اس کا مطلب یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف کا جو ایجنڈا تھا یا جو اسائنمنٹ تھی شہباز شریف کی وہ پوری ہو گئی، تب وہ نکلے، یعنی پی ٹی ایم ٹوٹ گیا، اسائنمنٹ ان کی پوری ہو گئی، اب وہ باہر نکل آئے۔ تو اس کے بعد پی ڈی ایم کو کون سا شہباز شریف نے سر پہ اٹھایا، کندھا دیا اور بڑا ایکٹیو کیا شہباز شریف نے۔ اس کے بعد مفاہمت کا ہی راگ الاپتی رہی ہے نون لیگ، اور شہباز شریف خود کہہ چکے ہیں، انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ میں مفاہمت کا قائل ہوں، اداروں کے ساتھ مفاہمت ہونی چاہیے، یہ باتیں انٹرویوز میں کر چکے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ملا ہے نون لیگ کو؟ نتیجہ صفر، نقصان ہی ہوا ہے الٹا۔ نون لیگ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن ہروائے آزاد کشمیر کے، انہوں نے سیالکوٹ کا الیکشن ہروایا، ان کو نقصان ہی ہوا ہے، مفاہمت بھی نہیں ہوئی اداروں کے ساتھ، مفاہمت بھی ابھی تک فائنل نہیں ہوئی، تو ان کو کچھ ملا ہی نہیں ہے، اور بیانیہ بھی انہوں نے نرم کر دیا، مزاحمتی بیانیے سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ پی ڈی ایم قائدین کا ٹرسٹ، اعتماد کھویا ہے، یعنی جو اعتماد کا ایک فقدان اس وقت موجود ہے، تو اعتماد بھی، اپنا ٹرسٹ بھی خراب کیا پی ڈی ایم کے جماعتوں کے اندر۔ نون لیگ نے الیکشن بھی ہروائے، مفاہمت بھی نہیں ہوئی، اور بیانیہ بھی جو مزاحمتی تھا اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود نون لیگ کو کچھ نہیں ملا ما سوائے نقصان کے۔ تو اس لیے بھی اب پھر نئی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں میاں صاحب اپنے پاسپورٹ اور ویزے کے چکر میں۔
तो इस वजह से भी कहा जा रहा है कि नून लीग ने फिर पीडीएम के से रुजू किया है और फिर पीडीएम का प्लेटफार्म नून लीग इस्तेमाल करना चाहती है। ये एक तअस्सुर है लोगों में। अब नून लीग इसको किस तरह ज़ायल करेगी? अब ये भी लोग अभी रिज़र्वेशन शो कर रहे हैं कि जी नून लीग अभी भी पीडीएम का प्लेटफार्म इस्तेमाल करके अपने मामलात सीधे करके फिर पतली गली से निकल जाएगी नून लीग। ये लोगों में तअस्सुर है कि नून लीग जब चाहे पीछे हट जाती है, जब चाहती है फिर आगे आ जाती है। तो मियाँ साहब इस तरह गेम कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले, सबसे पहले मैंने एक वीलाग किया था, उसमें मैंने जुमला कहा था कि मियाँ साहब नवाज़ शरीफ, ये इंकशाफ भी मेरे प्रोग्राम में हुआ था, मियाँ साहब पतली गली से निकल गए हैं जी, मियाँ साहब नस गए हैं, ये मैंने अल्फाज कहे थे। तो एक हमारे बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने फ़ोन किया और बड़े गुस्से में थे, अपना गुस्सा तो निकाला, जो कुछ मुझे कहा। तो उसके बाद मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, बड़ा नाम है उनका, मैं नाम नहीं लेता। लेकिन उसके बाद उसको कोई 20-25 दिन हुए हैं, जो हर दूसरे चौथे 8वें दिन फ़ोन करता है वो सहाफ़ी मुझे, वो इस 20-25 दिनों में उन्होंने दोबारा फ़ोन नहीं किया, क्योंकि उनको शायद रियलाइज़ हुआ है कि मैंने गलत किया है, जो कुछ किया शाकिर के साथ, जो कहा, मतलब मैं कोई अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। किस पे? क्योंकि मैंने नवाज़ शरीफ पे तनकीद की थी। अब पीपल्स पार्टी पे तनकीद करो तो पीपल्स पार्टी वाले गालियां दे रहे हैं, नून लीग के पर करो तो नून लीग वाले गालियां दे रहे हैं। लेकिन सहाफ़ी का तो हक़ ही नहीं बनता कि वो सहाफ़ी दूसरे सहाफ़ी को गालियां दे कि आपने नवाज़ शरीफ पे तनकीद क्यों की। अगर वो गाली दे, अगर मुझे गुस्सा निकाले कोई सहाफ़ी, बड़ा नाम, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यही हो सकता है ना कि भाई वो इतनी हमदर्दियाँ रख रहे हैं नून लीग के साथ कि उनसे नवाज़ शरीफ पे तनकीद भी बर्दाश्त नहीं होती। तो वो क्यों नहीं होती तनकीद बर्दाश्त, ये आप समझ सकते हैं कि या तो वो मरात याफ्ता होंगे या पैसे लेते होंगे, वो खुदा जानता है। लेकिन कुछ ना कुछ हमदर्दियाँ इस तरह तो मुफ्त में तो नहीं होती ना कि किसी जमात के साथ। और उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी उस सहाफ़ी का कोई इतना कोई पॉपुलर नहीं है। उन पे लोग बड़े सवालात उठाते हैं, बड़ी तनकीद होती है, मैं नाम नहीं लेता। तो ये बहरहाल तनकीद करना ये सहाफ़ियों का भी हक़ बनता है, सवाल करना सहाफ़ियों का हक़ बनता है। लेकिन ये लोग नून लीग के हवाले से लोगों के जहनों में अभी भी पीडीएम की जमातों के अंदर भी रिज़र्वेशन पाए जा रहे होते हैं। और जो इजलास हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के इजलास में ये जो मैंने सवाल किया शहबाज शरीफ से ब्रीफिंग में, इसी तरह की ही लगभग इसी तरह की ही जो है नून लीग से पूछगाछ या तनकीद हुई है, सवालात हुए हैं, रिज़र्वेशन पीडीएम की जमातों की जानब से शायद हुए हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने आज वो मेरे सवाल पर गुस्सा हो गए और माइंड कर गए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।